ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر جنوری کے 10 اور رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ مرکزی وزارت داخلہ نے لداخ کے قائدین کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور جنوری 2026 کے آخری ہفتے میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے 8 جنوری 2026 کو چیف سیکرٹری آف لداخ کو باضابطہ مراسلہ ارسال کیا گیا ہے، جس میں ہائی پاور کمیٹی کے آئندہ اجلاس کی تیاریوں سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ لداخ کے مسائل پر مرکز اور مقامی قیادت کے درمیان مذاکرات کا آخری دور 22 اکتوبر 2025 کو ہوا تھا۔ اس میٹنگ میں وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کو آئینی تحفظات سے متعلق اپنے مطالبات پر مبنی ایک مسودہ فریم ورک پیش کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ہائی پاور کمیٹی کی سربراہی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتی آنند رائے کر رہے ہیں۔ LAB اور KDA نے نومبر 2025 میں اپنا مشترکہ مسودہ وزارت داخلہ کو پیش کر دیا تھا، تاہم اس کے بعد طویل عرصے تک اگلے اجلاس کی تاریخوں کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جس کے باعث لداخ میں بے چینی پائی جا رہی تھی۔ اسی تناظر میں 8 جنوری کو BJP کے رکن اور لداخ مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سابق چیئرمین ٹشی گیلسن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزارت داخلہ کا خط شیئر کیا، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ہائی پاور کمیٹی کا اجلاس جنوری کے آخری حصے میں منعقد کیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے اراکین سے مشاورت کے بعد ان کی سہولت کے مطابق تاریخیں طے کر کے وزارت کو مطلع کیا جائے گا۔ یہ مذاکرات ایک حساس پس منظر میں دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ اکتوبر 2025 میں لداخ میں ریاست درجے کے مطالبے پر ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی میں 4 افراد جان بحق ہو گئے تھے، جن میں ایک کرگل جنگی ہیرو بھی شامل تھا۔ اس واقعے کے بعد لداخ میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ KDA اور LAB مسلسل لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے، آئین ہند کے 6 شیڈول میں شمولیت، قبائلی شناخت کے تحفظ اور خود اختیاری و خود مختاری حکمرانی کے مطالبات اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ستمبر کے واقعات کے بعد گرفتار کیے گئے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک سمیت دیگر مظاہرین کی رہائی کا مطالبہ بھی زور شور سے اٹھایا جا رہا ہے۔ سونم وانگچک گزشتہ 100 دنوں سے راجستھان کے ایک جیل میں قید ہیں۔ دریں اثنا عوامی اور سیاسی حلقوں میں مرکز کی جانب سے اگرچہ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کو ایک خوش آئین اور مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ مذاکرات میں لداخ کے دیرینہ اور بنیادی مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ کرگل سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ KSRB کے تحت ضلع کرگل کے مختلف محکموں میں خالی پڑی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے ضلع کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں سے لیے گئے تحریری امتحانات کے نتائج منظر عام پر آنے کے بعد بورڈ کی جانب سے میرٹ کی بنیاد پر شارٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ مذکورہ شارٹ لسٹ میں شامل امیدواروں کی تعلیمی اسناد اور دستاویزات کی چھان بین اور جانچ پڑتال کا عمل لگ بھگ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں KSRB کی جانب سے جاری ایک نوٹیفکیشن میں بورڈ کے سیکرٹری جہانگیر آخر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل شارٹ لسٹ میں شامل امیدواروں کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد 10ویں یعنی میٹرک سطح کے تحریری امتحانات کے مطابق مرتب کی گئی شارٹ لسٹ میں شامل امیدواروں کی کونسلنگ 10 جنوری کو ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں منعقد کی جائے گی۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ میٹرک سطح کے امتحانی نتائج کی بنیاد پر تیار کی گئی شارٹ لسٹ میں شامل تمام امیدوار صبح 9:30 بجے TFC بیامتنگ میں منعقد ہونے والی کونسلنگ میں لازمی طور پر شرکت کریں۔ وکھم البگور شرگول دیہات کے بازاروں میں
آج فوڈ سیفٹی اور عوامی صحت کے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اچانک معائنہ کیا گیا۔ یہ معائنہ نائب تحصیلدار شرگول محمد علی کی قیادت میں SHO وکھا اور پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں انجام دیا گیا۔ معائنے کے دوران علاقے میں قائم ہوٹلوں، ریسٹورانوں اور دیگر کھانے پینے کے مراکز کی موقع پر جانچ کی گئی۔ ٹیم نے پیک شدہ اور خراب ہونے والی غذائی اشیاء کی میعاد، استعمال، ایکسپائری ڈیٹ، باورچی خانوں کی صفائی و حفظان صحت اور صارفین کو فراہم کی جانے والی غذا کے معیار و تحفظ کا جائزہ لیا۔ معائنے میں یہ بات سامنے آئی کہ بعض دکاندار اور فوڈ اسٹیبلشمنٹ مقررہ فوڈ سیفٹی اصولوں اور انتظامی ہدایت کی مکمل پابندی نہیں کر رہے تھے، جس پر خلاف ورزی کے مرتکب افراد پر مجموعی طور پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالکان کو فوری طور پر صفائی اور خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی۔ انتظامیہ نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جس میں باری جرمانے، عارضی بندش یا قانونی کارروائی بھی شامل ہو سکتی ہے، تاکہ عوامی صحت اور صارفین کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ مرکز کے زیر انتظام خطے لداخ کی انتظامیہ نے پی مارک برانڈ کے بیسن کی فروغ اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ لیبارٹری جانچ میں انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ پایا گیا۔ یہ پابندی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کے تحت فوڈ سیفٹی، ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کرگل کے اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے عائد کی گئی ہے۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق شکرچتن کے فوڈ سیفٹی افسر نے MS چاہت جنرل سٹور شکرچتن کرگل سے پی مارک بیسن بیچ نمبر B41 تاریخ 28 اگست 2025 وزن 500 گرام کا نمونہ حاصل کیا تھا۔ نیشنل فوڈ لیبارٹری JNPA نو ممبئی کے فوڈ انالسٹ نے 6 جنوری 2026 کو جاری اپنے رپورٹ میں تصدیق کی ہے کہ بیسن کے نمونے میں کلوروپائیفورس کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ پائی گئی، جس کے باعث یہ خوراک غیر محفوظ قرار دی گئی۔ حکام کے مطابق کلوروپائیفورس کی زیادہ مقدار صحت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتی ہے۔ ان نتائج کی روشنی میں فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی دفعات کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نامزد آفیسر فوڈ سیفٹی کرگل نعیم احمد لون نے پی مارک بیسن کی فروغ اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لیہ ضلع میں کولپ نامی ماؤتھ فریشنر جس میں فلٹر شدہ تمباکو شامل ہے کی ذخیرہ اندوزی، فروخت، نمائش اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ حکم ضلع مجسٹریٹ لیہ کے دفتر کی جانب سے عوامی صحت، بالخصوص اسکول جانے والے بچوں کی بڑھتی ہوئی عادت کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق کولپ زیادہ تر اسکولوں کے قریب واقع دکانوں میں فروخت کیا جا رہا تھا، جس کے باعث طلبہ کو اس تک آسان رسائی حاصل تھی۔ انتظامیہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسکول کے بچوں میں اس کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے منفی اثرات خصوصاً منہ اور دانتوں کی صحت پر پڑ سکتے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لیہ غلام محمد نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا BNSS 2023 کی دفعہ 163 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ضلع میں کولپ پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یاد رہے کہ کرگل میں کولپ کے استعمال پر گزشتہ سال پابندی عائد کی تھی۔ یہ اقدام بچوں اور عوام کی صحت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کم عمر افراد میں تمباکو اور نکوٹین پر مشتمل مصنوعات کے استعمال کی روک تھام کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ حکم 9 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہو چکا ہے اور آئندہ احکامات تک برقرار رہے گا۔ جموں میں مقیم لداخی نوجوانوں کا سب سے بڑا فٹ بال ایونٹ لکش فٹ بال ٹورنامنٹ سیزن 7 جاری ہے۔ 2019 میں شروع ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں اس سال لداخ بھر سے کل 19 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ جموں میں لیگ مرحلے کے مقابلے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ کوارٹر فائنل کل، سیمی فائنل اتوار اور فائنل پیر 13 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا، منشیات کے خلاف بیداری اور لداخی نوجوانوں میں باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور کابینہ وزیر جاوید رانا کا کہنا ہے کہ کسی خاص مذہب کے طلبہ کی وجہ سے ایک میڈیکل کالج ہی بند کرنا دقیانوسی زمانے کی سوچ کی علامت ہے۔ انہوں نے نیشنل میڈیکل کمیشن کے حالیہ فیصلے پر سخت افسوس ظاہر کیا، جس کے تحت جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں ویشنو دیوی میڈیکل کالج کا MBBS کورس ہی بند کر دیا گیا۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی NDA حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ملک کی قیادت قوم کو 1000 سال پیچھے دھکیلنا چاہتی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملک اگلے 1000 سال کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے حالیہ عوامی احتجاجی صورتحال کے بعد ملک میں قانون و امن کے قیام کے لیے جامع اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق کئی صوبوں میں سیکورٹی آپریشنز کے نتیجے میں عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والے مشتبہ افراد کو غیر قانونی ہتھیاروں سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے جمعے کے خطاب میں واضح کیا کہ ایران اپنی خود مختاری اور داخلی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام ملکی امن کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بین الاقوامی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بعض بیرونی ذرائع معمول کے احتجاجی اقدامات کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے ایران کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں رہبر معظم اور قومی خود مختاری کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، جن کی بین الاقوامی میڈیا میں کوریج محدود ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی اصلاحات کے سلسلے میں مسلسل کوششیں جاری ہیں اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔